بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی بات والدین سے ہے اور بڑی ہی اہم بات ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اور غور و فکر کی سنا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اچھا، آپ بات ہم اپنی ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اللہ ہمارے گھر میں بچہ دیتا ہے تو خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بدماش اس کو اغوا کر لیتے ہیں اور اگلا کام وہ کمال کرتے ہیں کہ اس بچے کو بہت زبردست قسم کی سہولتوں کے اندر رکھتے ہیں، یعنی اس کو پالنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی خواتین ہیں اور وہ جس جگہ رہتا ہے وہ بہت خوبصورت گھر ہے، بڑا زبردست گھر ہے، موسم کے حساب سے ساری سہولتیں میسر ہیں، ہر طرح کی دوائیں، ڈاکٹر، علاج سب موجود ہے، بہت اعلیٰ موسم کے مطابق بغیر مانگے زبردست لباس موجود ہے۔ یعنی جو انسان ایک بچے کے پالنے کے لیے جو نعمتیں تصور کر سکتا ہے، وہ جو دوائیاں اور جو لباس اور وہ سب موجود ہے، گھر، سہولتیں سب موجود ہے۔ بس ایک کام ان بدماشوں نے یہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس بچے کا اس کے والدین یعنی ماں اور باپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ وہ کہاں ہیں۔ اب آپ بتائیے ان ماں باپ کا یا ہمارا اس حالت میں یعنی ہمارے دن اور رات کیسے گزر رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے ہم؟ یقیناً ہم سوچ رہے ہوں گے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف دیکھیں تو اس بچے کی یعنی جینے کے لیے جو اس کو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری ہو رہی، ایک گروتھ کے لیے جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم سے زیادہ وہ پوری کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ناقابل تصور ظلم ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ ماں باپ سے بچے کو چھین لیا جائے اور ماں باپ سے بچے کا تعارف ہی نہ ہو، تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ جس بچے کو ماں کی گود چاہیے تھی اور ماں کے ساتھ اللہ نے جو نعمتیں اس کو میسر کرنی تھی وہ چاہیے تھی اور باپ کی محبت چاہیے تھی، وہ بچہ ماں باپ سے محروم ہے۔ پھر ایسا ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے، بدترین ظلم ہے انسانیت کے ساتھ۔ اسی لیے تو ہم فرعون کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں نا، وہ تو خیر مار دیتا تھا، لیکن یہ بھی ایک طرح کا وہی کیٹیگری ہے نا کہ ماں باپ نہیں جانتے بچہ ہمارا کہاں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ۔ تو اب ہم کیا سوچیں گے کہ اگر وہی ایسے لوگ ہمارے سامنے آئیں تو ہم گولی سے ان کو اڑانے کی نہیں بات کریں گے یا انہیں سرے عام سزائے موت دینے کی بات نہیں کریں گے، بالکل ایسی کریں گے۔ حالانکہ وہ بڑی نعمتیں دے رہے ہیں اس بچے کے، وہ اس بچے کے سارے ناز، نہ بچہ بڑا ہو کے اس پہ راضی ہو سکتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو بہت اچھا پالا ہے، کوئی بات نہیں، ماں باپ سے نہیں تعلق رہا تو، اور نہ ماں باپ ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہمارا اثاثہ تھا اس کو ہم سے چھین لیا۔ اچھا، اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو بچہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایک گوشت کے لوتھڑے سے بے جان سے جاندار کس نے بنایا ہے؟ رب نے۔ اور پھر وہ جب دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کو وہ بنیادی سکلز جو اس کے جینے کے لیے ضروری تھیں، وہ چوسنے کی سکل ہو، وہ رونے کی سکل ہو، وہ ساری چیزیں وہ کس نے عطا کی؟ پھر جب وہ بڑھنے کے لیے اس کو ضرورت تھی تو وہ لمبی لمبی نیندیں کس نے عطا کی؟ یہ ساری اس کی گروتھ، حتیٰ کہ وہ ایک بڑا نوجوان بن گیا، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اور یہ ساری نعمتیں یہ ماں باپ نے تو نہیں دی۔ ماں باپ تو زیادہ سے زیادہ کچھ چیزوں کا ذریعہ تھے، لیکن اب سوچیں، اب ہم نے اسی پارٹی والا ظلم کیا ہے، وہ جو بچوں کو اغوا کرتا ہے نا، ہم نے بھی اب اس بچے کو اغوا کر لیا ہے، لیکن پتہ ہے کس کا تعارف نہیں کروایا؟ رب کا تعارف نہیں کروایا۔ وہ جو محبت کرنے والا ہے، جو اس دنیا میں لانے کی وجہ ہے اور اس دنیا میں رہنے کی وجہ ہے، اور ہر نعمت باپ کیا کر سکتا ہے؟ روٹی کما کے لاتا ہے نا، لیکن اگر وہ بچے سے یہ صلاحیت رب چھین لے کہ وہ روٹی کھا ہی نہ سکے، وہ روٹی ہضم، کتنے بچے ایسے موجود ہیں؟ باپ اس بچے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ سہارا دے کے کھڑا کرتا ہے نا، ماں لوریاں سناتی ہے نا، اگر وہ صلاحیت ہی سننے کی نہ ہو تو لوریاں کدھر جائیں گی؟ اگر وہ باپ اس کو کھڑا نہ کر سکے ٹانگوں پہ کہ اس کی ٹانگیں ہی نہ کام کرتی ہوں، یہ ساری نعمتیں
جو باپ اور ماں محبت کرتے ہیں نا وہ ساری ان سے استفادہ بچہ اس لیے کرتا ہے کہ استفادہ کرنے کی صلاحیت اس رب نے اس کو دے رکھی ہے. اور یہ ماں اور باپ یعنی میں اور آپ مل کے اگر اس بچے کو سارا کچھ سکھا دیں، بڑی لینگویجز سکھائیں، اس کو سب کچھ سکھا دیں، بہت اچھا کھانا کھلائیں، بڑے زبردست کپڑے پہنائیں اس پارٹی کی طرح، اور بہت اچھی نعمتوں کے اندر رکھیں، لیکن بس وہ محبت کرنے والے، وہ پیار کرنے والے اور وہ جینے کا باعث رب، اس کا تعارف نہ کروائیں. اور اگر تعارف کروائیں تو بس سرسری سا تعارف ہو، بس اتنا تعارف ہو، ہاں وہ بھی ہمارا رب ہے، اور بس کبھی کبھی اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی ویسا ہی ظلم ہے جیسا اس پارٹی کی ہم نے بات کی ہے. لیکن کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ظلم روا نہیں رکھ رہے؟ ایک اور اینگل سے بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ اگر ہم اپنے رب کا تعارف کرواتے بھی ہیں تو کیسا کرواتے ہیں. لیکن آج سوچئے کہ کیا یہ ظلم ہم اپنی نئی نسل کے ساتھ، اپنے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بیٹے اور بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر رہے؟ آئیے اس پر غور کریں اور اپنے رویے کو بدلنے کی فکر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.